ناظرین، آج میں آپ کو چین کی ہیجمنی، چین کے نیو ورلڈ آرڈر کی اگلی قسط دیکھیں۔ ہوا میں اڑتا ہوا اژدہا، ایک فضائی کاسل، فضا میں ایک قلعہ، ایک بیڑا جو فضا میں اڑ رہا ہے، اس کا میں آپ کو تعارف کرانے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جہاز نے، اس فضائی بیڑے نے، اس اژدہے نے آج دوسری ٹیسٹ فلائٹ کی ہے اور امریکہ دیکھتے ہی رہ گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے دیکھتا رہ گیا؟ پہلے امریکہ کی بات کر لینا پھر، تاکہ تقابلی جائزہ ہو، پتہ چلے کہ کون کس سے کتنا آگے۔ امریکہ این گیڈ پلان کے تحت، این گیڈ پلان کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں وہ نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومینیشن۔ کیسا نام ہے؟ یعنی کہ فضا میں اجارہ داری کا اگلا پلان، نیکسٹ جنریشن کا پلان، وہ اس کا پلان تھا۔ اس کے پلان کے تحت انہوں نے F-36 بنانا تھا۔ تو وہ F-36 جو ہے وہ 22 ارب روپیہ مانگتا ہے، 22 ارب ڈالر، سوری روپیہ منہ سے نکل گیا، روپیہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے ڈالر، 22 ارب ڈالر وہاں ان کو ضرورت ہے۔ بائیڈن نے بھی نہیں دیا، اب ٹرمپ بھی ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، نہیں دیا، لیکن چائنا نے وہ بنا لیا ہے۔ اس کا نام ہے J-36۔ اتنا بڑا جہاز ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اب میں اس کی ایک تصویر کشی کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایسے ہے، اس کا نام تو انہوں نے، مطلب اس کو جو نک نیم دیا انہوں نے، وہ اڑتا ہوا ریچھ دیا ہے۔ لیکن چونکہ میں اس کو اژدہا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ امریکہ اپنے پلانڈ جو اس نے بنانا تھا F-36، اس کا نام وہ دے رہا تھا کنگ سنیک، یعنی کہ اژدہا، چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا جانے والا۔ چلیں ہم بھی اژدہا ہی کہتے ہیں۔ تو یہ اژدہا جو ہے، جب یہ فضا میں اڑ رہا ہوگا تو اس کے آگے اس کے دو چھوٹے اژدہے چل رہے ہوں گے، وہ ہوگا J-20 اور J-35۔ یہ فائٹر جہاز ہے۔ یہ فائٹر کیا ہے؟ فائٹر جہاز، یہ بھی فائٹر جہاز ہے، لیکن یہ اور اس میں فرق کیا ہے؟ جو اگلے دو جہاز ہیں وہ ڈاگ فائٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے جو دوسرے سامنے سے آنے والے F-16 ہیں یا جو بھی کوئی طیارہ اس طرح کا، وہ F-35 جو ابھی انڈیا لے رہا ہے، اڑتا ہوا کوفن جو ہے، تو اس کو وہ اس سے لڑتے ہیں، اسے ڈاگ فائٹ کرتے۔ لیکن یہ جو J-35 ہے، یہ ڈاگ فائٹ نہیں کرتا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ وہاں آواز کی سپیڈ پہ اڑتا ہے، یہ کوئی کھڑا ہوا نہیں ہوتا، آواز کی سپیڈ پہ اس کی رفتار ہے۔ تو وہاں سے یہ فضا کے اندر موجود دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا۔ اب دیکھیں، زمین میں آپ جب قبضہ کرتے ہیں، آگے بڑھتی ہیں فوجیں، تو انہیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، فزیکلی موو کرنا پڑتا ہے، آپ کو کیپچر کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے آسان پھر فضا ہے نا۔ تو آپ اگر زمین پہ نہیں ہیں کسی جگہ پہ، تو آپ فضا میں آئیں گے، دو جہاز آپ کے سامنے آگے لڑتے رہیں گے، ڈاگ فائٹ کریں گے، اور یہ جو J-36 ہے، یہ وہاں کھڑے ہو کے کیا کرے گا؟ وہاں پہ دوسرے جہازوں کو نشانہ بنائے گا جو فضا میں موجود ہیں، بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنائے گا، جیسے ایویکس کا نام آپ نے سنا ہوگا جب عراق میں جنگ لگی تھی۔ تو یہ ایک امریکہ کا ایسا نظام ہے، ایسا سسٹم ہے کہ یہ فضا کی نگرانی کرتا ہے۔ اسے سکائی ان دا آئی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ فضا میں اڑتی ہوئی ایک آنکھ جو نظر رکھتی ہے کہ کہاں سے میزائل آ رہا ہے اور کہاں سے نہیں آ رہا، اس کو پھر ناکام بناتا ہے، یہ اس کو نشانہ کرے گا۔ یہ جو فیولنگ ہوتی ہے فضا کے اندر، جہاز جو ہیں وہ ری فیول کرتے ہیں دوبارہ اس فضا کے اندر اڑتے اڑتے، یہ ان ٹینکرز کو نشانہ بنائے گا، یہ بڑے بڑے جہازوں کو بنائے گا۔ نہیں، یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ زمین پر فوجی جو تنصیبات ہیں، جو ٹروپس کی موومنٹ ہے، جو ٹروپس چل رہے ہیں آگے، ان کو بھی نشانہ بنائے گا۔ لیکن کیسے؟ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، چھپا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے اس کو، یہ خود کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو الیکٹرانک وارفیئر کا جو سسٹم ہے، وہ اتنا جدید ہے کہ یہ پینیٹریٹنگ صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ گھس جاتا ہے دشمن کے اندر۔
یہ اس کے پاس جدید ترین سینسرز، جدید ترین راڈارز اور ہائی ریزولوشن کیمرے ہیں، جو دشمن کی جو وہاں پہ نیچے جتنی ڈپلائمنٹ ہوگی وہ ان کی تصویر کشی کرے گا، نہ صرف تصویر کشی کرے گا، ان کی پوری کیلکولیشن کرے گا اور اس کیلکولیشن کو خود ہی اس کی کاؤنٹنگ ہوگی اور اس کا جواب کیسے دینا، کون سا ہتھیار استعمال کرنا، کون سا میزائل وہاں لگے گا تو اس کو تباہ کر دے گا۔ صرف یہی نہیں کرے گا بلکہ دشمن کا جو راڈار سسٹم ہے اور دشمن کے جو سینسرز ہیں، ظاہر ہے آگے بھی تو امریکہ ہے نا، اس کے پاس بھی بڑا جدید ہے، اس کو کنفیوز بھی کرے گا، کوئی کنفیوزنگ میسیج بھیج دے گا۔ اب اور یہ پرانا طریقہ کار ہے لیکن اس کے پاس بہت جدید ہے، کیونکہ جدید سسٹم کے ساتھ پالا پڑنے والا ہے اس کا، تو یہ اس کو کنفیوز کرے گا، اس کو ایسے میسیج بھیجے گا کہ وہ کنفیوز ہو جائے گا اور دوسری طرف سے یہ اپنی کارروائی کر دے گا۔ یہ ہے اس کی صلاحیت۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا اس کی طرف سے حملہ، اب حملہ ہو گیا دشمن کی طرف سے۔ یہ بھی تو سینیریو ہے، دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور اس حملے میں کیا ہوتا ہے کہ سسٹم درم برم ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے پورا سسٹم، وہ آپ کا جتنا جدید بھی ہو، لیکن یہ کنفیوز نہیں ہوگا، یہ اپنی کیلکولیشن کرتا رہے گا اور اپنی کیلکولیشن کو صحیح انفارمیشن جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں آپ جہاں بھی ہیں، بیجنگ میں ہیں یا جہاں بھی ہیں وہاں پہ ٹرانسمٹ کرے گا، بلکہ وہاں بھی کیلکولیشن کرے گا اور کیلکولیشن کرنے کے بعد وہاں سے وہ جواب بھی دیتا رہے گا، یعنی کہ حملے کا جواب بھی حملے سے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ خاموشی طاری ہو گئی اور پھر کوئی ری آرگنائز کرنا ہے، ری تھنک کرنا ہے، پھر کرنا ہے، نہیں، اسی وقت، اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پورا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کی اصل صلاحیت۔ دوسری صلاحیت تو امریکہ بہادر اپنا J-35 جو کہ 2 دفعہ گر کے تباہ ہو چکا اور J-36 F-35 اور F-36 ابھی تک نہیں، F-36 ابھی نہیں بنا سکا، J-36 بن گیا ہے، اس کی دوسری فلائٹ آج ہو گئی ہے۔ اس لیے میں یہ آپ کے پاس انفارمیشن لے کے آیا تھا کہ آج انہوں نے دوسری اپنی ٹیسٹ فلائٹ اس کی کر لی ہے اور یہ دشمن پر حاوی ہو گیا ہے اور آسمانوں پر اب J-35 کی حکومت ہے۔ یہ اژدہا ہے، یہ چلتا ہوا ایک فوجی بریگیڈ ہے جس کے آگے 2 جہاز ہوں گے، یہ خود ایک بریگیڈ کے طور پہ چلے گا اور صفائیاں ہی کرتے جائے گا۔ تو یہ ہے آج کا سب سے بڑا، میں نے آپ کو بتایا کہ جنگی جو ہتھیار تھا اس کا تعارف اور اس کی دہشت۔ تو پوٹن تو ویسے پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، ٹرمپ تو پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، اب چائنا جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر اپنی چیزیں سامنے لا رہا ہے۔ تو اس کے مزید جیسے ہی کوئی انفارمیشن اور آئے گی، اپڈیٹ تو حاضر ہوں گے۔